شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے مشکلات اور اس کی آسانیاں۔ ہماری زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف قسم کے حالات ہیں ہم پر، بہت طرح کے حالات آتے ہیں۔ کبھی بھی ہماری زندگی ایک پٹری پر نہیں چلتی، کبھی بھی ہماری زندگی ایک پٹری پر نہیں چلتی، کبھی بھی ہمیں ہر وقت مسلسل خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی آسانی آتی ہے، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی خواہش کے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں اور کبھی خواہش کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے زندگی کو کچھ بنایا ہی ایسا ہے۔ اس میں خوشی، غم، راحت، چین، اونچ نیچ سب چلتا رہتا ہے۔ کبھی آسانیاں ہی آسانیاں اور کبھی بے تحاشا مشکلات۔ جب انسان اس چیز کو سمجھ جائے نا، اس پر یقین رکھے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو اس کے ساتھ اللہ نے آسانیاں بھی رکھی ہوتی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے اس بات پر یقین رکھ کر ہم مشکل وقت میں آسانیوں کو تلاش کریں، کیونکہ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ مشکل ہے تو آسانی ہے ہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم مشکل میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ آسانیوں کو تلاش ہی نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ مشکلات میں شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم کیا گناہ گار ہیں، کیا اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا یا ہم نیکیاں نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں نا، بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے طریقوں سے آزمایا تھا۔ ان پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈال دی تھی فرعون کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیا تھا، اور فرعون کے ظلم کی انتہا آپ سب جانتے ہیں۔ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا تھا، فرعون کے حکم کے مطابق اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا، اور استغفار وہ بھی ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ظلم کا لیول دیکھیں کہ وہ کس لیول کا ظالم تھا، اور آپ بنی اسرائیل کے بارے میں سوچیں وہ کس مشکل میں تھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش تھی، یہ مشکل وقت تھا، لیکن یہ مشکل وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور اس سے سمندر میں غرق کیا تھا۔ یعنی یہ مشکل وقت ختم ہو گیا، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی بھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے تو وہ ختم ہونے کو ہی نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے اور اب ہم اس سے نہیں نکل سکتے، لیکن جب آسانیاں آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے وقت بہت رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا آپ کی مشکلات بنی اسرائیل سے بڑی ہیں؟ جب اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں تو آپ یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی نظر میں ہر کوئی برابر ہے، کوئی اونچ نیچ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کچھ نہیں، کوئی ذات، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ بس ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر یہ مشکل ہے تو ہاں، کہیں نہ کہیں ہمارے آس پاس ہی اس کا حل موجود ہے۔ بس وہ حل تلاش کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے اتارا ہے، آپ کی آزمائش کے ساتھ آپ کے لیے اتارا ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ اگر آپ یہ سوچ لینا اللہ آزمائش اور مشکلات بھی اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، تو یقین کریں خود بخود صبر آ جاتا ہے۔
خود بخود ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا درجہ اور بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بے صبر لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اتنی مشکلات کے بعد بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے جڑا ہوا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے یہ اس کی آزمائش، یہ مشکل میری وجہ سے ہے، میری رضا سے ہے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی مشکل میں مسلسل نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اللہ آسانیاں بھی فرماتا ہے، اور پھر اللہ ان آسانیوں کی طرف بندے کا دھیان بھی دلاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا مائنڈ لیول اتنا ہے کہ آپ اپنے طور پر بغیر اللہ کے حکم کے اپنے مشکل کی آسانیاں تلاش کر سکیں؟ نہیں۔ اب کبھی ایسا بھی تو ہے نا کہ آپ کو مسلسل جب سے آپ پیدا ہوئے کوئی ایک ہی آپ کو تکلیف، ایک ہی آپ کو پریشانی مسلسل ہے؟ نہیں، مسلسل کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ حل بھی ہو گئی ہے، اللہ نے اس کا کوئی نہ کوئی بہترین حل بھی نکال دیا ہوگا۔ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کسی مشکل میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ رب کی نگاہ ہر وقت ہم پر ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات جب آتی ہیں نا انسان کی زندگی میں، اور اگر وہ اس پر صبر کر لے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے، اللہ کے حضور سجدہ کرے، تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ ہم ہی کیوں، ہمارے ساتھ ہی یہ مسائل پیش کیوں آتے ہیں، ہم ہی کیوں آزمائے جاتے ہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ مسلسل تمہاری طرف متوجہ ہے۔ ہمیں اپنی کم ظرفی سے آزمائش کو سزا نہیں بنانا، بلکہ صبر سے کام لیں، اللہ سے رابطے میں رہیں، مسلسل دعا کریں، ہر حال میں مانگیں۔ اس نے تمہیں دینے کے لیے ہی آزمایا ہے۔ اللہ چاہتا ہے اس کا بندہ اور نکھر جائے اس کی محبت میں۔ بس ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آسانیاں تلاش کرنی ہیں، بجائے دوسروں کو اپنا دکھ درد سنانے، شور شرابہ کرنے، رونے دھونے، واویلا مچانے سے بہتر ہے ہم چپ چاپ سجدے میں چلے جائیں اور اللہ سے بیان کریں۔ وہ سب حال جانتا ہے، پھر بھی وہ سننا پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بتائے، اپنے دکھ درد تکلیف مجھے بتائے، جبکہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے پیارے بندوں کے منہ سے سننا پسند کرتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم سجدے میں چلا جائیں اور اس کا حل اللہ سے مانگے، نہ کہ لوگوں سے۔ ہمیں اس کا حل اللہ سے مانگنا ہے، اور وہ مانگنے کا ہی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اسے دوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اب ایمان کا لیول جب بڑھے گا نا تو خود بخود آپ کو اللہ پہ پختہ یقین ہوتا جائے گا۔ اللہ کے سوا آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کہ صرف اللہ ہی ہے جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مشکل آتی ہے اس کے ساتھ آسانی آتی ہے، خوشی آتی ہے تو غم بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ آپ مسلسل خوش رہیں گے۔ اب ایک نظر یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بھی ڈال لیں تو آپ جانیں گے کہ کتنی مشکلات تھیں، کیسے کیسے امتحان تھے، کیسی کیسی آزمائشیں تھیں۔ ان کی آزمائش تو ان کے اپنے بھائیوں کے ہاتھ تھی، جنہوں نے ان کو اپنے والد سے جدا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، پھر وہ بیچ دیے گئے، خرید لیے گئے، ان کی نیلامی ہوئی، وہ غلام بنے، ان پر تہمت لگی، لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا، ہر حال میں شکر کیا، ہر حال میں سجدہ شکر کیا، اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہر مشکل سے نکالا، اور سب میں ان کو بلند کر دیا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، کوئی بھی گھر کا ہی مسئلہ کیوں نہ پیش آ جائے، سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ ہی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی اللہ کا ذکر مانگتے ہیں، بس رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ آزمائش نہیں، یہ ہمارے لیے سزا ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے سزا ہے، اگر آپ کسی پریشانی میں، مصیبت میں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی آزمائش ہے، اور اگر آپ اس سے دور ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی سزا بن جاتی ہے۔
آپ کے سامنے کھڑی آسانی آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو اس مشکل کا حل آپ کے سامنے ہوتا ہے پر دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کی جو آزمائش تھی وہ سزا بن جاتی ہے، دین اور دنیا دونوں میں آپ برباد ہو جاتے ہیں، آپ کسی کام کے نہیں رہتے، اللہ سے دور ہو کر آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پر سے کبھی اپنی رحمت نہ اٹھانا، کبھی صبر کا دامن ہم سے نہ چھوٹے، کبھی ہم تیری رحمت سے محروم نہ ہوں، کبھی بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، تیرے سوا ہم کچھ بھی نہیں، کبھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی نظر میں رکھنا، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ اللہ کی نظر میں رہیں، اس کی رحمت میں رہیں، اس کی رحمت کے سائے میں رہیں، تبھی ہمارے لیے مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہوں گی اور ہم ان آسانیوں کو آسانی سے اللہ کی رحمت سے پہچان لیں گے اور مشکل سے مشکل، برے سے برے وقت سے ہم نکل آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے فرمان پہ یقین ہے، کیونکہ اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے آسانی آئی ہے۔ تو اس بات پہ اپنا ایمان بڑھائیے، اس بات پہ اپنا یقین قائم کیجئے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، آپ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا۔